السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر ناول سن سائیاں کے ساتھ، جس کی رائٹر ہیں جے نکھت، اور یہ اس کی 25ویں ایپیسوڈ ہے۔ جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ صبح قبل اس کے کہ سب اس پر باز پرس کے لیے چڑھ دوڑتے، وہ خود مظلومیت کی عملی تفسیر بنا۔ اپنی دکھ بھری داستان لے کر دی جان کا نرم دل ہلانے ان کے پہلو میں پناہ لے چکا تھا۔ اب کیا بتاؤں دی جان، پرسوں کی رات بھی امتحانات کی تیاری میں مصروف ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ناشتہ بھی جلد کیمپس پہنچنے کی دوڑ کے نظر ہو گیا، اور دوپہر میں بھائی کے نکاح کی ملی شاکنگ نیوز نے ایسا سکتہ طاری کیا کہ ساری بھوک پیاس اسی کی نظر ہو گئی، اور میں بھاگا بھاگا وہیں سے گاؤں کے لیے نکل پڑا۔ صبح افراتفری میں ہاسٹل سے نکلنے کی وجہ سے پیسے بھی اتنے کم تھے کہ جوڑ توڑ کر بس کی ٹکٹ ارینج ہو سکی۔ پھر بس اسٹاپ سے بھوکے پیاسے 4 کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے حویلی۔ قسم سے دی جان، قسم سے بھوک سے چوہے اب بھی نیم غنودگی میں ہیں۔ اپنی جذباتی تقریر کے اختتام پر پیٹ پر ہاتھ پھیرنے کے ساتھ بس 8 آنسو بہانے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ لیکن بچے، تمہارے زمانے میں تو موبائل میں پیسے ہوتے ہیں نا؟ جذبات کی دریا میں غوطے کھا رہی دی جان نے بال سہلاتے دکھی دل سے پوچھا، جس پر ارد گرد جمع تماشائیوں میں کھڑی مضراب نے دانت کچکچاتے بھویں اچکائی کہ دو اب جواب۔ ہاں دی جان، لیکن اکاؤنٹ میں پیسے تو ہر ماہ چاچو بلا تاخیر ڈالتے ہیں، اور اپنی جذباتی قسم کی کہانیوں سے جو یہ دیگر کے پاس سے بٹورتے ہیں وہ الگ۔ اس کے جواز گھڑنے سے قبل ہی جلالی ملکہ نے جملہ اچک کر مکمل کیا تو وہ کھسیانے انداز میں مسکرا دیا۔ ہاں، اکاؤنٹ میں خطیر رقم موجود ہے مضراب صاحب، لیکن نیٹ ورک ہونا پڑتا ہے نا آن لائن پیمنٹ کے لیے، اور گاؤں کے راستے پر نیٹ ورک کا کتنا مسئلہ ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں، ہے نا؟ شاطرانہ انداز میں الفاظ گھماتا ہوا آنکھ مار کر وہ پلکیں ٹپ ٹپاتا دی جان کی طرف مڑا، جو پگھل کر موم ہوئی تھی، جبکہ مضراب جل کر کوئلہ۔ اور تو اور دی جان، دیر رات جیسے تیسے حویلی پہنچنے کے بعد بھی یہاں کھانا پوچھنے کے لیے انسان تو دور، چڑیل تک موجود نہیں تھی۔ چڑیل؟ دی جان نے اچنبھے سے دیکھا، جبکہ اس احسان فراموشی پر مضراب کا بس نہ چلا درمیانی ٹیبل پر سجا آواز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ رات کو ایسی ویسی مخلوق ہی جاگتی ہے، میرا مطلب گھومتی ہے نا؟ استغفر اللہ، کیسی انشن باتیں کر رہے ہو بچے۔ روزانہ بلا ناغہ چاروں کل کے ساتھ سورہ ملک و رحمان پڑھ کر دم کرنے کے بعد ہی سوتی ہوں۔ خیر، بھوک لگی ہوگی میرے بچے کو، چلو پہلے کھا لو کچھ، پھر بات ہوتی ہے۔ ممتا کی مورت دی جان فوراً تسبیح آنچل سنبھالتی ہوئی اٹھی تو وہ فوراً ان کے پہلو کے سائے تلے چل دیا۔ آلتو جلالتو، اس مصیبت کو ٹالتو، اس کے گرد رکھی کرسیوں پر براجمان اشخاص کو دیکھتے ہی چہرے کے سارے فاتحانہ رنگ پل میں غائب ہوئے تھے، اور بڑی سرعت سے وہ دی جان کے نازک سراپے کے پیچھے روپوش ہونے کی ناکام کوشش کرنے لگا تھا۔ کیا ہوا آریان سا؟ اب آپ کو اپنی آپ بیت تھی، بابا سا، چچا سا اور دیگر کو نہیں سنانا؟ ارے یہ دیکھو، داجی بھی آ گئے اب تو۔ مردانے سے نکل کر اپنی سربراہی کرسی کی طرف بڑھ رہی داجی کو دیکھ جہاں کمینگی سے پھسپھسا رہی مضراب کی آنکھوں میں چمک بڑھی تھی، وہیں خوف سے آریان کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ آپ کی دی جان کا آنچل سلیمانی ٹوپی ہے برخودار، آپ بالکل بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے، لہٰذا بے فکر ہو کر ناشتے سے لطف اٹھائیں۔ داجی کی گرجدار آواز جس طنز کے تیر کے ساتھ گونجی تھی، اس کی حالت حقیقتاً مرنے والی ہو گئی تھی۔ بچہ ہے شہباز کے ابا، دی جان کے نرم لہجے میں بخشش کی گزارش تھی، جو اپنے سر پر موجود پرچے چھوڑ کر یہاں آپ سے لاڈ اٹھوانے آئے ہیں۔ روٹی ڈالتے داجی نے ہکار بھرا تھا، کل تک چلا جائے گا نا؟ بھائی کے نکاح کا سن کر دل نہیں ٹھہرا تو بس چلا آیا، بھولا ہے، ہو گئی نادانی۔ داجی کے تیوروں کے پیش نظر دی جان نے ملتجانہ انداز اپنایا۔ بھائی کے نکاح کا سن کر دل نہیں ٹھہرا، یا پڑھائی پر دل نہیں ٹھہرتا شہزادے کا، جو سالانہ امتحان کی بھی پرواہ کیے بغیر منہ اٹھا کر نکل آئے؟ داجی تعلیم کے معاملے میں ہمیشہ سے بے حد سخت رہے تھے۔ دلاور جیسے اڑیل گھوڑے کو جب انہوں نے نکیل ڈال کر محنت کی ڈگری دلوائی تھی تو پھر آریان عثمانی کس کھیت کا مولی تھا، واپس جا کر محنت کر لے گا۔ اب ناشتہ کرے نا، آپ کو جانا بھی ہے۔ دی جان فوراً آگے بڑھ کر ان کی پلیٹ میں ایک ایک چیز چاو سے اتارنے لگی تو ہمیشہ کی طرح انہیں شانت ہونا ہی پڑا تھا۔ آ جاؤ،
باران کے اشارہ کرنے پر سر جھکا کر کھڑا، وہ بھی پیر گھسیٹتا ہوا کرسی پر ٹکا تھا۔ لیکن داجی اور شہباز و شیراز عثمانی کی موجودگی میں تو پانی تک حلق میں اترنا مشکل تھا۔ جیسے تیسے ان کا ناشتہ ختم ہونے تک وہ روٹیوں کے ساتھ کھیلتا رہا تھا، اور جیسے ہی داجی کھڑے ہوئے ویسے ہی اس کی سانس کچھ بحال ہوئی۔ امید کرتے ہیں کل تک یہ خود چلے جائیں گے، ورنہ اگر امتحانات کے نتیجے متاثر ہوئے تو ان کی سالانہ چھٹیوں کی ہم ذمہ داری نہیں لیتے۔ ڈائننگ ایریا چھوڑتے ہی ملی سنگین دھمکی کے نتیجے گلے میں زبردست پھندا کی صورت لگا تھا، جس پر باران سمیت سبھی کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ دی جان، وہ احتجاجی ہوا، دھیان نہیں دو زیادہ، تم اپنا کھاؤ، شاباش۔ دی جان کی اندھی ممتا کا بھلا کوئی ساحل تھا، وہ پوری دل جمی سے 2 دن کا کھلانے لگ گئی تھی۔ آپ ہمیں دے دیں، ہم بنا دیتے ہیں۔ ملازمہ کے ہمراہ لنچ کی تیاری کروا رہی، وہ کافی دیر سے کھیر بنانے کی تیاری میں مصروف رضوانہ بیگم کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ رہی تھی، جو کچن کے بالکل کونے میں بنے مٹی کے چولہے کے قریب تختے پر بیٹھ کر آگ سلگاتے ہوئے شدت اختیار کر گیا تھا۔ شاید تبھی مجبوراً اسے آگے بڑھنا پڑا تھا۔ میں بنا لوں گی، ہمیشہ کی طرح بنا اس کی جانب دیکھے پرتکلف انداز میں جواب دیتی وہ دودھ میں چمچ گھمانے لگی۔ ان کے صفا چٹ جواب پر مقدس گو مگو کی کیفیت میں گرفتار ہوتی لب چبانے لگی۔ انہیں آئے دن رہتا کمر کا شدت آور درد کوئی ایسا ڈھکا چھپا بھی نہیں تھا، جو اس وقت بھی ان کی بارہا کوشش کے باوجود ان کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ان کا لیا دیا انداز شروع دن سے ایسا رہا تھا کہ وہ زبردستی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ گو کہ انہوں نے کبھی براہ راست اس سے کوئی تلخ کلامی یا طنز و تنفر والی گفتگو نہیں کی تھی، نہ ہی ان کے رویے سے سرد مہری جھلکتی تھی، لیکن ان کا کتراتا ہوا انداز جتاتا تھا کہ وہ اسے کسی قسم کے مراسم بڑھانے کے بھی مطمئن نہیں ہیں۔ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اور کھیر میں مستقل چمچ ہلانی پڑتی ہے، آپ ہمیں دے دیں، ہم بس اتنا کر دیتے ہیں۔ وہ عادت سے مجبور ایک مرتبہ پھر ملتجی ہوئی۔ آریان کو میرے ہاتھ کی بنی کھیر پسند ہے، ہنوز وہی روش اپنائیں۔ جواب آیا، آپ نے ہی سب ڈالا ہے تو بلا شبہ ذائقہ آپ ہی کے ہاتھوں کا آئے گا۔ ہم بس آپ کی جگہ چمچ ہلانا چاہتے ہیں، درمیان میں آ کر دیکھتی رہیں، یہیں بیٹھ کر آپ، لیکن ابھی جا کر اونچی جگہ پر بیٹھ جائیں، اس طرح درد شدت اختیار کرتا رہے گا۔ اس کے پرزور اسرار پر رضوانہ بیگم نے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے صاف شفاف چہرے پر کوئی کینہ و تنفر کی گرد ڈھونڈنے سے بھی مفقود تھی۔ پھر بڑی آہستگی سے چمچ چھوڑ کر پیڑھی سے اٹھ کر ٹیبل کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مقدس نے پانی کا گلاس ان کے سامنے رکھا، جسے اسی خاموشی سے اٹھا لیا گیا تھا۔ انہوں نے ابھی پورا گلاس ختم کر کے ٹیبل پر رکھا بھی نہیں تھا کہ تن فن کرتی ہوئی رخسار کسی بھڑکتے شعلے کی مانند جلتی ہوئی داخل ہوئی تھی۔ صحیح ہے ماسا، آپ یہاں خاندانی خانسامہ کی طرح نت نئے پکوان کے ملنے والے حکم پر لبیک کہتی رہیں۔ بابا صاحب باہر چپکی بکل مارے جی حضوری کرتے رہیں گے، اور آپ ہی دونوں کے نقش و قدم پر آپ کا لاڈلا سپوت بھی متوقع حاکم سرکار، وہ ان کے اہل و عیال کو خوش کرنے کے لیے بلند بانگ ٹھٹھے لگاتے چاپلوسی کی مثال قائم کر رہے ہیں، اور آپ شاباشی کے طور پر یہاں ان کے لیے کھیر بنا رہی ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب بھائی، کیا غلاموں کا خاندان ہے، باپ سے لے کر سپوت تک سارے شہباز عثمانی کے وفادار۔ واہ واہ! دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر اس نے باقاعدہ تمسخرانہ تالی بجائی تھی، ورنہ چہرہ تو نفرت و اشتعال سے سرخ تندور ہو رہا تھا۔ رخسار، اپنی زبان سنبھالو۔ مقدس کی موجودگی میں بیٹی کے الفاظ نے ان کے وجود کو منو مٹی تلے دھسا دیا تھا۔ بالکل بالکل، سرکار لوگ سنیں گے تو شامت آ جائے گی نا ہم لوگوں کی۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ کرسی کو پٹک کر ایک جانب رکھتے اس نے تنزن آواز نیچی کرتے ہنکار بھرا۔ جواب میں سب کی سے رضوانہ بیگم کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ رہی مقدس اپنی جگہ جم سی گئی تھی۔ آپ سب نے تو اپنی ڈیوٹی سنبھال لی ہے، میں ہی باغی بنی آپ سب کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہوں۔ کیا کہتی ہیں، میں بھی جا کر مزرا بی بی کے پیر دھلایا کروں دودھ سے، یا کل تازہ تازہ گدی کے وارث کی بنی سوجا کے قدم بوسی کروں، تاکہ آئندہ بھی ان کے نظر کرم ہم پر بنا رہے۔ آخر ہمیں تو ان کے نسلوں کی چاکری ہی کرنی ہے نا۔ بتائیں نا ماسا، کیا کروں میں؟
اپنے جگر چاک کرتے الفاظ سے اس لڑکی نے اس ماں کا تو معلوم نہیں لیکن پیچھے کھڑی مقدس کا کلیجہ چھلنی کر دیا تھا۔ رخسار بس کر جاؤ ابھی۔ یوں اس اجنبی لڑکی کے سامنے بے لباس ہونے پر بجائے ان کے ہاتھ اٹھنے کے باہم جڑ گئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو آتا ہی کیا ہے ماسا؟ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہیں اور مجھ پر اٹھاتی ہیں۔ ماں کے جڑے ہاتھ پر بھی اسے رحم نہیں آیا تھا۔ خشونیت سے کہتی، وہ پتھر سے بھی سخت، وہ بے حس معلوم ہو رہی تھی۔ مقدس کا من کیا سامنے جا کر اس بدتمیز و بدلحاظ لڑکی کو جھنجھوڑ ڈالے، لیکن اس کے قدم جیسے منجمد ہو گئے تھے۔ نفرت ہے مجھے آپ کے ان آنسوؤں سے ماسا۔ آپ کے انہی آنسوؤں نے کبھی آپ کو نگاہ اٹھا کر اپنا حق طلب کرنے کی ہمت نہیں دی۔ ہمیشہ ایک اندیکھے بوجھ تلے آپ دبتی رہیں اور ہمیں بھی ساتھ دباتی رہی ہیں۔ ماں کے ڈھلکتے آنسو کو اس نے بڑی بے حسی سے دیکھتے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ یہ ندامت کا بوجھ آپ کا نہیں ہے ماسا، آپ کا نہیں ہے یہ بوجھ۔ آپ نے محترم و مقام شیراز عثمانی سے نہیں کہا تھا اپنی غلطی کی جیتی جاگتی غلیظ نشانی لا کر حویلی والوں کے سر پر مسلط کر دیں، نہ ہی ان کی اس رنگین غلطی میں آپ کا۔ رخسار بس، میں نے کہا بس، مزید ایک لفظ نہیں۔ رضوانہ بیگم کا سناٹے دار تھپڑ بس چند سیکنڈ کا سناٹا پھیلانے میں کامیاب رہا تھا۔ آپ کا تھپڑ حقیقت کے اس تماچے سے زیادہ زوردار نہیں ہے ماسا، جو روزانہ آپ لوگوں کو دیکھ کر میرے گال پر شرمندگی و سبکی کا گہرا نشان چھوڑتا ہے۔ گال سہلاتی وہ زہر خندگی سے مسکراتی ہوئی آندھی طوفان بنی وہاں سے نکل گئی تھی۔ پیچھے مقدس کو بھی نکلتے دیکھ رضوانہ بیگم دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ رخسار کا یہ نفسیاتی روپ حقیقتاً اس کے حواس جھنجھوڑ گیا تھا۔ اس قدر جنون خیز درشت انداز، وہ بھی اپنی سگی ماں کے ساتھ، جو تمیز و لحاظ کے ہر حدود پھلانگتا چلا گیا تھا، لیکن اس بے حس لڑکی کے سپاٹ چہرے پر ملال کا ایک سایہ تک نہ لہرایا تھا۔ اس کی تلخ گوئی سے وہ واقف تھی، لیکن اس کا یہ روپ اس کی تلخ گو مزاج کا پاسنگ بھی نہیں تھا۔ وہ مستقل اسی منظر سے ذہن الجھائے کچن سے نکل کر وسیع خالی ہال عبور کرتی ہوئی زینے کی طرف جا رہی تھی۔ دی جان کے کمرے سے ہنسی ٹھٹوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ یہی شاید رخسار کے پارا چڑھنے کی وجہ بنا تھا۔ اسی اعصابی جھکڑ پکڑ سے نبردآزما وہ جا کر نہایت ہی خاموشی سے بیڈ کی پائتینی پر ٹک گئی تھی، جس پر بیڈ پر دراز دلاور ثانیہ کے لیے متوجہ ہوا تھا، لیکن رد عمل نہ دیتا ہوا واپس لیپ ٹاپ پر نظر مرکوز کر گیا تھا۔ لیکن کافی دیر گزر جانے کے باوجود جب اس کے گمسم وجود میں کوئی تغیر نہیں آیا تو پھر تشویش کا شکار ہوتا لیپ ٹاپ ایک جانب رکھ کر متوجہ ہوا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ تشویش زدہ آواز اتنی بلند تو تھی کہ وہ سن سکے، لیکن ندارت جواب پریشانی بڑھانے کے لیے کارگر تھا۔ سن رہی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے نا؟ قریب کھسکتے بہت ہی آہستگی سے شانہ تھپتھپایا۔ جی۔ رد عملاً وہ اپنی جگہ اچھل کر بیٹھتی ہڑبڑائی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ آپ کی والدہ؟ بوکھلاہٹ میں زبان تیزی سے پھسلی۔ میری کون؟ نتیجے میں نرم لہجہ و تاثرات دونوں چٹان کی مانند چٹک پڑے تھے۔ آپ کے چھوٹے بھائی آئے نا، تو ان کے والدہ ان کی پسندیدہ کھیر بنا رہی تھی۔ آپ کو میٹھا پسند نہیں ہے نا، تو ہم پوچھنے آئے تھے ہم آپ کے لیے کچھ دوسرا بنا دیں، کم میٹھا۔ بھگ سے اڑے دماغ کو بڑی تگ و دو سے حاضر رکھتے جوڑ توڑ کر کہانی بناتے باضابطہ اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی۔ ضرورت نہیں، اور یہاں سوائے دی جان کے کسی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے رخی سے باور کرواتا ہوا وہ ایک مرتبہ پھر میلوں کے فاصلے پر جا کھڑا ہوا تھا۔ آپ ناشتہ کرنے نیچے نہیں آئے؟ ہم نیچے سے لے آتے ہیں۔ آپ کوئی ضرورت نہیں ہے، باہر گیا تھا، کر آیا ہوں۔ اور اسی رکھائی سے بتاتے ہوئے ارادہ نگاہ تپائی پر رکھی چھوٹی سی پوٹلی پر لمحے کے لیے ٹھہری، پھر نظر اسکرین پر مرکوز کر گیا، جبکہ مقدس اس کی نگاہوں کا تعاقب کرتی ہوئی تپائی تک پہنچی تھی۔ ہم ہی کھول سکتے ہیں؟ مرضی ہے۔ شانے اچکا کر بے نیازی سے اجازت دیتے نگاہ نہیں اٹھائی گئی تھی۔ ارے واہ! پوٹلی میں رسیلے بیٹ دیکھتے ہی ادھر اس کی آنکھیں چمکی تھی تو ادھر کی بورڈ پر متحرک اس کی انگلیاں چہکتی آواز پر ساکت ہوئی تھی۔ ہمارے لیے لائے ہیں؟ پرجوشی سے قریب آ کر لگاوٹ سے کیے گئے سوال پر سرت سے گردن موڑ کر پر منور سجیلا چہرہ دیکھا جو کسی انچھوئے خیال سے دمک رہا تھا۔
सुबह दवाइयाँ डलवाने गया था बाग, तो पेड़ के पास गिरे हुए थे। मुलाजिम ने उठा कर दिए हैं। बस पिघलती निगाहों को लगाम डालते सिरे से वार कर देने के अंदाज में जवाब उछालता वो कतन ला ताल्लुक हो गया था। तवक्कुफ लेते आहिस्तगी से बैर की पोटली सामने रखकर उसके बिना कुछ कहे पलट जाने पर उसकी रगों पैर में यकायक इश्ताल अंगेज बेचैनी तबाही बनकर दौड़ी थी। जब से जबड़े वो मुट्ठियाँ भींचते बड़ी दिक्कत से उसने फर्श के बजाय लैपटॉप को साइड पर पटका और खून आशाम निगाहों से बैरों को घूरते बीची मिट्टियों की वजह से हरी हरी रगों के साथ खरोच के सुर्ख सुर्ख निशान भी उभर आए थे जो उन बैरों को तोड़ने के दौरान लगे थे। लेकिन वो अना का मारा अपने ज़ात के किले का कैदी शख्स नहीं बता सकता था कि सुबह दवाई डलवाते हुए जब निगाह बैरों से लदे पेड़ पर गई तो बेसाख्ता ही निगाहों में उसका वो दिलचस्प रूप जाज़बियत के साथ उतरा जब वो शौक से बैर खाती टेढ़े मेढ़े मुंह बनाती आम दिनों से इस कदर मुख्तलिफ व दिल फरेब लग रही थी कि उन सातों में वो उस फरेब में ताहयात गिरफ्तार रहने की दुआ बिला सोचे मांग सकता था। फिर उसके मन में क्या समाई थी कि मुलाजमाओं के वहाँ से हटते ही जैकेट खोलकर खुद पेड़ पर चढ़ गया था और किसी गौहरे नायाब की तरह बड़े बड़े रसीले पेड़ चुनते हुए कांटों से लगे खरुंचों को उसने बिल्कुल महसूस नहीं किया था। लेकिन अब उसका यूं बेपरवाही से उन्हें छोड़ जाने पर उसका पूरा वजूद जैसे जलते तंदूर की जद पे आ गया था। आपको नहीं खाना तो आप इसे फेंक सकती हैं। ड्रेसिंग के आगे झुकी मुकद्दस पर सुलगती नज़र डालते उसने अपनी भड़ास निकाली। नेमत की बेकदरी हम नहीं कर सकते तो फिर किसी मुलाजिम को दे दें, लेकिन यहाँ से हटाएं। मुझे इसकी बू से सख्त नफरत है। कसूरवार निगाहें बेड़ पर गाड़े वो कच्ची लकड़ी की तरह सुलग रहा था। यहाँ तक लाते हुए नफरत नहीं महसूस हुई थी। संजीदगी लिए वो बेड के करीब आ चुकी थी। आप एतराफ़ी जुर्म से जिसे खौफ आता हो या तो जुर्म में मुलविस ही नहीं होना चाहिए या फिर शातिराना अंदाज में सबूत मिटा देने चाहिए। अपनी शाइस्ता आवाज़ में मधुर सी मायनी खेजी समोए वह निहायत बेतकल्लुफ़ी के साथ उसके मुकाबिल नशिस्ता हुई थी। उसी गुल अफशानी पर रद्द अमलन नाफहमी से उसके मुलायम नकोश को देखने लगा था कि उसके हाथ गिरफ्त में लेने पर पुतलियाँ हैरत व बेयकीनी से गैर मामूली हद तक अपनी हजूम से बाहर को उबल आईं, जिसका मुकाबिल नहीं कोई ऐसा नहीं लिया था। नहायत तवज्जो व एहतियात के साथ हाथ को उलट पुलट कर खरोचों का अच्छे से मुआयना करने के बाद अब वो फ़िक्र आमेज़ अपनाइयत के साथ उन पर ट्यूब अप्लाई करने लगी थी जो शायद वह दराज से लाने बैरों को छोड़ कर गई थी। और उधर मौसूफ ने खामखा आधा लीटर खून जला लिया था। कड़ी से कड़ी जोड़ते उसे खुद पर शदीद गुस्सा आया तभी हाथ को पूरी कुव्वत से अपनी जानिब खींचा। नतीजे में वो भी कच्ची डोर से खींचती काफ़ी करीब खिसक आए लेकिन हाथ को आज़ाद नहीं किया। क्या कर रहे हैं आप? मरहम लगा रहे हैं। आपको नज़र नहीं आ रहा है ना? बिना लिहाज झपट देने पर वो हवनक सा बेहद करीब खिंचाया उसका चेहरा देखने लगा। उसकी तमाम तर तवज्जो का मरकज़ हनूज़ ज़ख्म थे। क्या कर रही हैं? हाथ के बाद उसके टखनों से जीन्स का पाइचा ऊपर उठाने की कोशिश पर हड़बड़ाकर होश में आते हुए उसने पैरों को समेटकर करीब लिया था। आपको क्या लगता है क्या कर रहे हैं हम? लहजा अजनबी रखते ही भवों को मखसूस अंदाज में जुम्बिश देते आज हकीम साहिबा कोई अलग ही रूप लेकर सामने आई थी। मरहम लगा रही हैं? वो मरूब हुआ था। तो फिर मुझे नहीं पसंद आप मेरे पैर छुए, न मतलब कोई भी मेरे पैर छुए। बेख्तियारी पर काबू पाकर बात बनाते हुए जब उसके चेहरे पर सरजनेशी निगाह उठी तो लख्ते भर को महसूस हुआ जैसे गहरी झील सी आंखों में महजूज कुन तबस्सुम के मोती चमके हों, लेकिन तासरात में कोई तगय्युर न देख वो सर झटक गया। जैसी आपकी मर्ज़ी, ये दवाई लगा लें। बेशक ज़ख्म गहरे नहीं हैं पर सर्दियों में मामूली से ज़ख्म भी काफ़ी तकलीफ़ देते हैं और ये तो फिर कांटों से लगे खरोच हैं, जलन भी महसूस होगी। मरहम थामने के लिए बढ़ाते हुए उसके सादगी से पर्दा गिराने पर वो बिदका था। आपको कैसे? बैक वक्त आंखों व नकोश में उतर आए हैरानगी व खफ़त के मिले जुले रंग उसके दबंग खदो खाल को बिल्कुल मासूम बच्चों जैसा भोला व बेज़रर बना रहा था, जिसे देखकर वो चंद साथ मबहूत सी रह गई थी। आपको शायद पहले किसी ने नहीं बताया, लेकिन आपको झूठ बोलना नहीं आता। बनावट आप में नहीं है, अदाकारी आपसे नहीं होती।
اس لیے جب کبھی کچھ ایسا ٹرائی کرتے ہیں فوراً پکڑے چلے جاتے ہیں، جیسے کہ آج فکر وہ یگانیت سموئے ایک جذب کے عالم میں کہتی ہوئی وہ کافی قریب جھکائی تھی۔ ہمیں بیر بے شک بہت پسند ہے، لیکن ہم آپ کو زخمی نہیں دیکھ سکتے۔ آئندہ ایسا نہیں کیجیے گا، یہ ہمارا حکم بھی ہے اور درخواست بھی۔ نرم انگلیوں کی پور سے کن پٹی کی خروچ پر مرہم لگاتے وہ پیچھے ہوئی۔ کیوں؟ اس کے فاصلہ بنانے پر عالم بے خودی میں کھو رہا وہ بے چینی سے سیدھا ہوا تھا۔ کیونکہ ہمیں آپ کی فکر ہے۔ کیوں؟ اس کے بے چینی مزید بڑھی تھی۔ کیونکہ لمحاتی توقف لینے پر ادھر اضطراب و بےخلی رواں رواں سے جھلکنے لگی تھی۔ رہتی ہے ان کے رخ پہ شگفتہ سی برہمی، یہ طرز التفات ہے یا اجتناب ہے، ہوتا نہیں آیا کبھی ان کے مزاج سے۔ نیت خراب ہے یا طبیعت خراب ہے؟ کیونکہ زخم سے اگر آپ کا یارانہ ہے تو مرہم سے آپ کا خدا واسطے کا پیار ہے۔ اول تو لگوانا ہی نہیں ہے، پھر یہاں نہیں لگوانا، ایسے نہیں لگوانا، ویسے نہیں لگوانا۔ بالکل چھوٹے بچوں جیسی ضد ہوتی ہے آپ کی، وہ بھی اس بچے جیسی۔ مزے سے روانگی میں کہتی ہوئی وہ ہاتھ دھونے واش روم کی سمت بڑھنے لگی کہ یکایکی سنجیدہ تاثرات سمیت آنکھیں سکیڑے اس کے نام میں حائل ہونے پر تیزی سے لبوں کو دانتوں کے زیر ستم لیا۔ جاری رکھے حکیم صاحبہ، وہ بس وہاں سے صحیح سنائی نہیں دے رہا تھا تو سوچا روبرو اپنے خواص سے فیض یاب ہو جاؤں۔ راست چوٹ کرتے ہوئے مقابل کی بوکھلاہٹ سے لطف لیتے درمیانی فاصلہ کو ناکافی بنایا گیا، جس پر حقیقتاً حکیم صاحبہ کے طوطے کبوتر اڑے تھے۔ وہ ہم کہہ رہے تھے کہ آپ، وہ سنبھل کر کچھ کہنے لگی تھی کہ دروازے پر بے صبری کے ساتھ تسلسل سے ہونے والی دستک نے فسوں خیز سما میں مخل ہو کر ماحول کی معنی خیزی میں بدمزگی کی دراریں ڈالی، دونوں کو اس طلسمی ڈور سے جدا کیا تھا۔ اس کی پرعدت نگاہوں میں پگھل رہی وہ فوراً پشت موڑ کر دھڑکنوں کی ترتیب کے ساتھ دوپٹہ درست کرنے لگی، جبکہ وہ اس مداخلت پر سیخ پا ہوتا نو وارڈ پر برسا تھا۔ کون مر رہا ہے وہاں؟ وہ دہاڑا تھا۔ ناچیز کو آریان عثمانی کہتے ہیں اور میں مر نہیں رہا، ملاقات کا خواہاں ہوں بھابھی سا سے۔ اجازت کا انتظار کیے بغیر وہ دروازے سے منہ نکالتا ڈر چھپانے کے لیے جبراً مسکرایا۔ آ جاؤں اندر؟ تیزی سے مقابل کے چہرے پر ڈھالی کرختگی و ناگواریت کی سرخی دیکھتے سانس خشک ہونے کے باوجود جس کی بتی سی باہر تھی۔ کس دہلیز پر کھڑے ہو؟ دیکھ کر سوال کرو، دروازہ بند کرتے ہوئے جانا۔ تنفر آمیز رکھائی سے حد بندیاں باور کراتے ہوئے ساعت پہلے کے تمام تر نرم جذبات سرد مہری کے نظر ہوئے تھے۔ بھابھی صاحب میں آ جاؤں؟ ذرا جو اس پر اثر ہوا ہو۔ تم آ جائیں آپ۔ اپنی پشت سے ابھری نرم آواز پر وہ جھٹکے سے مڑ کر خشمگی نگاہوں سے اپنی زوجہ کو گھورنے لگا۔ تھینک یو بھابھی صاحب، میں جانتا تھا آپ ان جیسی غصال کھڑوس سڑیل نہیں ہوں گی۔ اور ارے بیر، ٹیڑھے میڑھے منہ بناتے ہوئے بے خوفی سے جہاں پناہ کی شان میں ردب اللسان نو وارڈ کی نظر جیسے ہی بیر پر پڑی وہ تیزی سے جھپٹا، لیکن پوٹلی چوکنا کھڑے دلاور کی گرفت میں تھی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی مجھے؟ یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ پوٹلی اپنے پہلو میں رکھتے تنفر سے ہنکار بھرا تھا۔ تو پھر کس کے لیے ہے؟ منہ غبار کی طرح بھلائے ندیدی نگاہ پوٹلی پر گھاڑے اس نے ہاتھ کمر پر ٹکائے، مقدس کی موجودگی سے کافی ڈھارس جو بن گئی تھی۔ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، جہاں یہاں سے۔ بھابھی صاحب دیکھ رہی ہیں نا آپ، معمولی سی بیر کے لیے یہ ایسے برہم ہو رہے ہیں جیسے میں نے ان کے حصے کی جائیداد ہڑپنے کی کوشش کی ہو۔ بتائیں، کوئی 4 مہینے سے ہاسٹل کے بدمزہ کھانا کھا کھا کر جی رہے بچے کے ساتھ اس طرح کا سلوک کسی بھی طور جائز ہے؟ پہلی ملاقات کی ادب و آداب، تکلف سب بھلائے اپنی کامیاب اداکاری کے جوہر دکھاتا ہوا وہ مقدس تو مقدس دلاور تک کو حیرت میں ڈال گیا تھا، ورنہ تو وہ اس کی پرچھائی سے بھی پناہ مانگتا تھا۔ آپ برا نہیں مانے، ان کا وہ مطلب نہیں تھا۔ میرا وہی مطلب تھا۔ مقدس کی کوشش پر فوراً پانی پھیرتا وہ دونوں بازو سینے پر باندھ کر چٹان کی مانند کھڑا ہو گیا۔ سن لیا نا آپ نے؟ وہ تو دی جانے کا کہ آپ سے سلام دعا کراؤں، پردیسی بندہ ہوں نا، آج کل میں پھر مہینوں کے لیے غائب ہو جاؤں، لیکن خیر میں چلتا ہوں۔ مفلسی، بے چارگی، مظلومیت جو کچھ اس لمحے کارگر تھی اس کے پست لہجے سے چیخ رہی تھی۔
फिर बेचारी मुकद्दस का नरम दिल किस तरह न पसीज था। क्या कर रहे हैं आप? भाई आपका छोटा। मुकद्दस ने फ़ौरन उसका बाजू हिलाया जो पत्थर ही हो गया था। कोई भाई नहीं है मेरा। डबल घोड़ी के साथ जवाब देते वो वाकई पत्थर था। ठीक है, मत देने, हमें भी नहीं चाहिए। आखिरी कोशिश के तहत दबी आवाज़ में धमकी देकर वो मुड़ी के गुस्से से कलाई को सख्त गिरफ्त में लेते अपनी जानिब खींचा। ब्लैकमेल कर रही हैं मुझे? आंखों में सुर्ख डोरे उतरे थे। कर भी रहे हैं तो कौन सा आप हो जाएंगे? बिना निगाह मिलाए वो कलाई आज़ाद कराने की कोशिश करने लगी। ये लें, जो करना है करें। पोटली उसके हाथ में पटकता हुआ वो पूरी तरह मुड़ा भी नहीं कि आर्यान साहब शैतान का रोल निभाकर छलावे की तरह गायब हुए। उधर वो भी जाकर एहतजाज में वॉशरूम में बंद हुआ और दोनों भाइयों के घन चक्कर खेल में बेचारी हकीम साहिबा हवनक से खड़ी रह गई। दादाजी के अदम मौजूदगी में उन सब की शाम की चाय की महफिल दी जान के ख्वाबगाह में सजी थी। मुकद्दस और मुजरात के असरार पर मिराल भी वहाँ मौजूद थी। चाय की चुस्कियों का साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मगरिब की अजान सुनकर मुकद्दस और दीजान ड्रेसिंग रूम से मौलिक नमाज गाह में नमाज अदा करने गई थे, जबकि वो दोनों वहीं बैठी थी। जब वो हिज़्ब आदत छलावे की तरह नाजिल हुआ और हिज़्ब दस्तूर मुजरात के हाथ से चिप्स का पैकेट झपट कर मुँह में ठूसता हुआ आलती पालती मारकर तख्त पर बैठ गया। तुम? हाँ मैं। निकालो अब फटाफट से पूरे 500 रुपये कैश। भरे मुंह के साथ तकाजा करते उसने हाथ आगे किया। किस चीज़ के पैसे? वो अनजान हुई। उसी चीज़ के। उसने आंखें घुमाते जोर दिया। फिर से तुम दोनों ने शर्त लगाई? मीराल ने मुतासिफ निगाह बारी बारी दोनों पर डाली। एक तरफ मुजराब ने कीना तो उस निगाहों से उसे घूरते हुए मुंह जाविया बिगाड़े, तो दूसरी तरफ वो चिकना घड़ा ढिठाई से हंसता हुआ सर खुजाने लगा। मना किया था ना तुम दोनों को? भाभी साहब, शुरुआत मैंने नहीं की थी। मुंह में चिप्स ठूसते उसने हाथ खड़े किए। तो क्या मैंने की? झपट कर चिप्स पर कब्जा करते उसने उल्टा चढ़ाई करनी चाहिए। हाउ क्यूट, तुम खुद कबूल कर रही हो। वो सदके वारी गया था। बकवास बंद करो, आखिर में क्वेश्चन मार्क है। वो जल बुन गई थी। अब किस पर शर्त लगाई थी तुम दोनों ने? दीजान बास पुर्स करती हुई मंजर आम पर आई थी। मैंने नहीं लगाई थी दीजान, शुरुआत इस ड्रामेबाज की तरफ से हुई थी। दीजान, आपको लगता है मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ? शौकी व शरारत पर अर्जेंट मासूमियत की परत चढ़ाते वो कॉलर सीधा करके शरीफ बच्चा बना। दीजान ये फिर नाटक कर रहा है। वो चिढ़ गई थी। अब बताओगे तुम दोनों ने क्या किया है? तख्त पर नशीद संभालती दीजान ने किसी की भी सिमत झुकाव जाहिर किए बगैर इस्तफसार किया। कुछ खास नहीं दीजान, बस मैं उन जलाली मलका को बावर करा रहा था। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मर्द हूँ मैं, और मर्द धरा नहीं करते। सीना तान कर कसरती बाजू की नुमाइश करता वो इतरा। मर्द मर्द धरा नहीं करते, मर्द बस दीजान के पल्लू में छुपा करते। वो तमस्कराना ऊंचा बड़बड़ाई जिस पर वो बलबला कर खड़ा हुआ था। कौन कौन डर रहा है? लिसन मैडम मुजरा, मैं न सिर्फ भाई सा के कमरे में गया बल्कि भाभी सा से भी मिला, उनसे अपनी हिमायत करवाई, इवन भाई सा को जलेस भी करवाया। यकीन नहीं तो भाभी सा से खुद पूछो। गर्दन अकड़ा कर बताता हुआ वो एड़ियों के बल घूमने ही लगा था कि दरवाजे में इस्तादा दिलावर और बारान को देख ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे का होने के बायस बुरी तरह खांसता हुआ दीजान के पहलू में गिरा। क्या ये सही फरमा रहा है? मायनी केजी से गला खकारते महारान ने भवें उचकाकर तस्दीक चाही, जिस पर उसने खुशमगी घूरी डालते जबड़े बीचने पर इक्तफा किया था। जबकि उसकी आवाज़ सुनकर ये जा वो जा होने के लिए मिराल रास्ता तलाश करने लगी, पर सद अफसोस वो दोनों दरवाजे में जम कर खड़े थे। मैंने ईमान से कुछ नहीं किया दीजान, तो तेज जलाली मलका ने मुझे उकसाया था। मैं तो बस मैंने उकसाया था? अल्लाह अल्लाह, दिन दहाड़े झूठ तो नहीं बोलो। उस इल्ज़ाम पर मुजराब तो हत्थे से ही उखड़ गई थी। लेकिन ये दिन दहाड़े कहाँ है, शाम ढल चुकी है। दीजान की आड़ से वो सूखते गले के साथ गिगियाया जैसी बेचारी शक्ल डालकर वो बोला था। बारान का बेसाख्ता उबला कह कहा पूरे कमरे में गूंजा, जिस पर मुजराम और दिलावर ने बैक वक्त उसे गुस्सेली निगाहों से घूरा, जबकि मिराल अपने उधेड़पन में फंसी हुनूस खोना कुदरत तलाश कर रही थी।
دی جان، میں نے انصاف سے بس سچ کہا تھا کہ موصوف ڈرتے ہیں، بابا سا، چچا سا، خاص طور پر داجی، اور داجی کے پرتو کے نام سے تو ان کی جان جاتی ہے، جس پر یہ ڈٹ گئے کہ لگی شرط۔ میں نے ایسے ہی ہاں کر دی اور یہ بریک فیل گاڑی کی طرح کمرے میں گھس کر حزب عادت دنگل مچائے اور جان خلاصی کے لیے دوپہر سے فرار ہیں۔ اور اب دعویٰ سنیے، بھابھی سا کو اپنا حمایتی بنا کر جیلس بھی کیا ہے، مطلب کچھ بھی۔ آریان کی اڑی رنگت کے پیش نظر قصداً تفصیل سے ماجرا بیان کرتے، خباثت سے زیر لب مسکراتے آنکھوں کو نچایا، جس پر حقیقتاً آریان عثمانی کو وہ زہر سے زیادہ زہریلی کوئی شے لگی تھی، پر وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ آئی تھنک دلاور بہتر بتا سکتا ہے سچویشن کے بارے میں۔ جیلس ہوئے تھے کیا تم؟ مضراب کو ہاتھ کے اشارے سے روکتی ایک مرتبہ پھر بہرحان پر لطف سوال لیے پہلو میں متوجہ ہوا۔ ایسے فضول سوالات کے میرے پاس جواب نہیں ہوا کرتے۔ میں بتانے آیا تھا، مٹی کی جانچ کے بعد آفیسر نے جو کھاد اور بیج تشخیص کیا تھا وہ آ گئے ہیں، ڈیرے والے گوڈاؤن میں رکھوائے ہیں، داجی کو بتا دیجیے گا۔ سرسی سنجیدگی کے ساتھ اپنے آنے کا مقصد بیان کرتا وہ وہیں سے پلٹ گیا تھا جس پر جہاں آریان کی کب سے اٹکی سانس بحال ہوئی تھی، وہیں مضراب کا مزہ کرکرا ہوا تھا، جبکہ دی جان سر جھٹکتی وظائف میں لگ گئی تھی۔ وہ تمہیں کچھ کہتا بھی نہیں، پھر اتنی جان کیوں جاتی ہے تمہاری اس کے نام سے؟ شانے پر چپت لگاتے بہران اس کے پہلو میں ٹکا۔ وہ کچھ کہتے نہیں، اسی لیے تو جان پر بنی رہتی ہے۔ بندہ کچھ کہہ سن کر معاملہ رفع دفع کرے تو بات بنے، یہ تو 24 گھنٹے گھراتے رہتے ہیں۔ مجھے تو بیچاری بھابھی سا کی فکر ہو رہی ہے۔ ہونٹ لٹکاتا، دنیا بھر کا بے فکر ترین بندہ مقدس کی فکر میں گھلتا عجیب ہی کوئی مخلوق لگ رہا تھا۔ ان کی فکر نہیں کرو، وہ تمہاری طرح بزدل نہیں ہے۔ واقعی؟ پھر تو ان سے ملنا پڑے گا۔ طنز کا اثر لیے بغیر وہ چہکتا ہوا کھڑا ہوا۔ دوپہر میں تم جیلس نہیں کرائے تھے دلاور کو؟ بہران نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ کہاں؟ ان کے آگے وہ دیواریں چین بن کر کھڑے تھے۔ خود مجھے بھی جان خلاصی کروا کر بھاگنا تھا تو میں۔ ارے میرال بھابھی، آپ کدھر؟ تاصف سے کہتے اچانک نگاہ نماز گاہ میں دبے قدموں داخل ہو رہے میرال پر پڑنے پر اس نے آواز لگائی۔ نتیجتاً بہران سمیت سب کی بے ارادی نگاہ ٹرانس کی کیفیت میں اس سمت گئی۔ باقی سب کی طرح ہوا کی تیز لہر سے بھی معمولی جھلک نے نازک سراپے سے لپٹے بے رنگ لباس کو گرفت میں لیا۔ نتیجہ میں متبسم چہرے پر پھالی سنجیدگی دی جان کی زیرک نگاہوں سے بالکل بھی مخفی نہ رہ سکی تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے آپ کے درشن پا کر وہ سجدہ شکر ادا کرنے روپوش ہوئی ہیں؟ شرارت سے چمکتی آنکھوں کو اچکاتا ہوا وہ بہران کی سمت مڑا۔ دی جان، میں پھر آتا ہوں۔ جواب میں فون کان سے لگاتا ہوا وہ تو کمال بے نیازی سے اسے نظر انداز کرتا ہوا واک آؤٹ کر گیا۔ پیچھے یوں صاف نظر انداز ہونے پر آریان عثمانی گہرے صدمے سے دوچار ہوا تھا۔ دی جان، آپ کو نہیں لگتا نکاح کے بعد آپ کے دونوں شہزادے کچھ زیادہ ہی سڑیت بدذوق جمع ایموشن لیس ہو گئے ہیں؟ حد یہ مطلب ایک بندہ چھیڑ رہا ہے اور یہ دونوں تھرڈ پارٹی کی طرح نکل لیتے ہیں۔ ہنو صدمہ کے زیر اثر وہ بڑبڑا، نہیں تو کیا بھنگڑے ڈالنے چاہیے تھے؟ میں تو ڈالتا، بلکہ اب بھی ایسے کوئی چانسز نکلے تو ڈال لوں۔ اچانک سے شانے پر جھک کر گمبھیر سرگوشی کرنے پر مضراب نے بری طرح سٹپٹا کر دی جان کو دیکھا، لیکن وہ تسبیح کی طرف متوجہ تھی۔ میرے ساتھ بکواس مت کیا کرو۔ اتھل پتھل دھڑکنوں کو سنبھالتی ہوئی وہ فوراً نماز گاہ کی جانب لپکی۔ فیصلہ بابا سا کا تھا جس میں ہم سب کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، پھر جو ہونا تھا ہو گیا۔ آپ کے کھانا کھانے یا دوائی نہ لینے سے بس آپ کی صحت متاثر ہوگی اور کچھ نہیں۔ کھانے کی جو کی تو پڑے ٹرے پر متاسف نظر ڈالتے ہوئے فکر مند سے پائتینی پر بیٹھے۔ جواباً ایک سپاٹ نظر ان پر ڈال کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کبرڈ کے مقابل جا کھڑی ہوئی، جس پر دن بھر کے تھکے ماندے شہباز عثمانی تھکان زدہ نگاہوں سے ان کی پشت کو دیکھتے دکھتے کنپٹی سہلانے لگے۔ ناظمہ، آپ جانتی ہیں میں بھی اس فیصلے سے خوش نہیں ہوں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی بابا صاحب کے خلاف جانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ آپ جانتی ہیں۔ ان کے نائٹ سوٹ لا کر تھمانے پر انہوں نے بے چارگی سے ان کا بے تاثر چہرہ دیکھا۔ ہم نے کب آپ سے کہا ہے مخالفت کریں ہم؟ پر آپ کا یہ رویہ، کیا ہوا ہے ہمارے رویے کو؟ بابا صاحب کی حزب خواہش
ہم نے ایسے طریقے سے نکاح کی تقریب میں اپنا کردار نبھایا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے ہمارا یہ رویہ درست نہیں ہے تو معذرت چاہتے ہیں۔ معذرت کرتے ہوئے قطن میں ان کے خشک لہجے یا سرد تاثرات میں کوئی تغیر نہیں آیا تھا۔ شہباز عثمانی نے ایک طویل سرد سانس فضا کے سپرد کر کے تھکے اعصاب کو بیدار کیا۔ آپ کی دانش مندی اور معاملہ فہمی کا تو میں ہمیشہ قائل رہا ہوں، لیکن ایک بار ہو چکی چیز کے لیے اپنے آپ کو اذیت دینا کوئی دانش مندی تو نہیں ہے۔ پھر میرال آپ کو حقیقی معنوں میں عزیز ہے۔ باران کی بھی آپ کو ہمیشہ فکر رہتی تھی۔ اب شادی کے بعد وہ کہیں نہیں جائیں گے۔ میرے مطابق سودا اتنا بھی برا نہیں ہے کہ سوگ منایا جائے۔ خصوصاً مثبت پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کے شانوں پر دباؤ ڈالتے وہ طمانینت سے مسکرائے، جو جواب میں ان کے لبوں پر پھیلی استہزائیہ مسکراہٹ دیکھ سمٹ گئی تھی۔ میرال ہمیں بے شک بہت عزیز ہے اور بالکل ہم نہیں چاہتے باران دوبارہ ہم سے دور جائیں، لیکن شہباز صاحب، ہر وہ چیز یا شخص جو ہمیں عزیز ہے وہ ہمارے لیے صحیح بھی ہو ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر صاف الفاظ میں کہوں تو میرال میں ایک سردار کی بیویوں بننے جیسی کوئی بھی ایک خصوصیت موجود نہیں ہے۔ وہ ایک بےحد محتاط مزاج، حالات کے ساتھ بآسانی سمجھوتا کر ہتھیار ڈال دینے والی بچی ہے، جبکہ ایک سردار کی بیوی کو ذہنی اعتبار سے اتنا مستحکم و بے خوف تو ہونا چاہیے کہ حویلی کے باغ دوڑ سنبھال سکے، اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اندرونی چھوٹے موٹے معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کر سکے، کیونکہ اگر سردار گدی سنبھالتا ہے تو اس کی بیوی کو حویلی کی سربراہی تخت سنبھالنی ہوتی ہے۔ آپ بھلے سردار نہیں بنے، لیکن میں نے اس تخت کو سنبھالا ہے، اس کے ساتھ ملے اختیارات کو استعمال کیا ہے۔ میں جانتی ہوں اس کی طاقت کو۔ خلا میں غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے سنگین انداز میں کڑی سے کڑی جوڑتے ایک بہت اہم و غور طلب پہلو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، جو شہباز عثمانی کا تھکا ذہن فی الوقت سمجھنے سے قاصر تھا۔ مجھے آپ کی یہ پہیلی بالکل بھی پلے نہیں پڑی، اور رہی بات سربراہی تخت کی، تو وہ تو اماں صاحب نے بھی سنبھالی تھی، اس سے بابا صاحب کو تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ناظمہ بیگم کی سنجیدگی کو ہوا میں اڑا کر وہ ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ ہاں، نہیں پڑا، کیونکہ ایک تو بابا صاحب نے ویسی دہشت قائم کر رکھی تھی، دوسرا کوئی اس دعوے داری کے لیے موجود نہیں تھا۔ بات کو یوں ہوا میں اڑا دینے سے وہ چڑھی تھی۔ تو اب کون ہے دعوے دار؟ رضوانہ یا آریان کے اگلے 5 سال تک نہ آنے والی بیوی؟ تمسخرانہ پوچھا۔ آپ اس حریف زادے کی بیوی کو بھول رہے ہیں، انہوں نے دانت کچکچاتے جتایا۔ کون؟ حاجی حکیم صاحب کی پوتی؟ سیکنڈ کا توقف لیتے ان کا بھاری مضحکہ خیز کہا پورے کمرے میں گونجتا۔ ناظمہ بیگم کا خلفشار خون کئی گنا بڑھا گیا تھا۔ ناظمہ بیگم، حد ہے، مطلب کہ حد ہی ہے آپ کی۔ یہ جھٹکا اتنا بڑا نہیں تھا کہ آپ ایک معمولی سی بچی سے عدم تحفظ کا شکار ہونے لگے۔ خیر، مجھے لگتا ہے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے ایک مرتبہ۔ ان کے تند خو چہرے پر تمسخرانہ نظر ڈالتے وہ واش روم کی سمت بڑھے۔ آپ کو میری بات مذاق لگ رہی ہے شہباز صاحب؟ وہ جلتے توے پر بیٹھی تھی۔ نہیں، میں سنجیدہ ہوں۔ ایک مرتبہ الیکشن کا جھمیلہ سمٹ جائے تو چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ ہنستے ہوئے کہتے وہ تو واش روم میں بند ہو گئی۔ پیچھے ناظمہ بیگم جلے پیر کی بلی بنی کمرے میں چکر کاٹنے لگی تھی۔ ہم نے بھی اس لڑکی سے ملنے سے قبل اسے ایک معمولی سی لڑکی سمجھا تھا، لیکن وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے۔ مشکل 5 سے 7 منٹ بعد جیسے ہی وہ واش روم سے برآمد ہوئے، وہ فوراً ان کی سمت لپکی۔ اچھا، کیا خاص ہے ان میں؟ ٹاول ایک جانب اچھالتے انہوں نے دونوں بازو سینے پر باندھے۔ بہت کچھ۔ مثلاً وہ رضوانہ نہیں ہے جو اپنے شوہر کی غلطی کو اپنا گناہ تسلیم کر مجرموں کی طرح سر جھکائے زندگی گزار دے، نہ ہی وہ ہماری میرال کی طرح ہے جو حالات کے ساتھ سمجھوتا کر بنیادی حقوق سے بھی دستبردار ہو جائے۔ وہ بے حد مضبوط اعصاب کی لڑکی ہے۔ اور آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ شہباز عثمانی ابھی قائل نہیں ہوئے تھے۔ کیسے معلوم ہوا؟ مجھے تو حیرت ہے، کسی کو یہ سمجھ کس طرح نہیں آ رہا۔ ہنکار بھرتے ان کا لہجہ زہر ہو رہا تھا۔ ایک عام سی لڑکی جس نے گھر سے باہر کی دنیا دیکھی ہی نہیں، جس کی مخصوص انداز میں پرورش ہوئی ہے، جس کے پاس رشتوں کے تقاضے سمجھانے والی ماں تک موجود نہیں تھی، اچانک ایک صحانی کی طرح
وہ ایک بدنام شخص کی زندگی میں ایک بدنامی کی بدولت ہی داخل ہوئی ہے، اور بجائے وہ لوگوں سے گھبرانے کترانے کے پر اعتمادی سے سر اٹھا کر ملتی ہے، بنا ہچکچائے لوگوں سے اپنے رشتے کے متعلق بات کرتی ہے، ایک عام سی ازدواجی زندگی گزار رہی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ ذہنی طور پر کس قدر مستحکم ہوگی۔ تضاد وہ سرکش لڑکا جسے بابا سا کا جلال، اماں سا کی بے پناہ محبت نہیں سدھار سکی، جو کل تک مہینوں لاپتہ رہنے کے بعد بھولے بسرے حویلی چلا بھی آتا تھا تو اماں سا کے باوجود لاکھ اصرار کے 2 گھنٹے نہیں رکتا تھا۔ اب گزشتہ 1 ماہ سے وہ حویلی میں دندناتا گھوم رہا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اس لڑکی کی وجہ سے۔ شہباز صاحب، عورت چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ جس لڑکی نے صرف 3 مہینے میں اس اڑیل گھوڑے کو نکیل ڈال دی ہے، کیا گارنٹی ہے کہ کل کو وہ اسے ہمارے باران کے مقابل کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں کر دے گی؟ اماں سا اور بابا سا تو ویسے بھی اس کے سب سے بڑے حمایتی ہیں۔ ناظمہ بیگم کے تفصیلی انداز پر شہباز عثمانی کے ماتھے پر فکر کے بل بآسانی دیکھے جا سکتے تھے۔ رضوانہ میں وہ ہمت نہیں تھی کہ وہ شیراز کو اس ایک غلطی کی ندامت سے نکال کر آپ کے مقابل کھڑا کر پاتی۔ نہ میں نے کبھی اس کی اتنی ہمت بڑھنے دی، لیکن اس لڑکی میں وہ بات ہے۔ شہباز عثمانی کو سوچوں کی بھنور سے نبرد آزما چھوڑ وہ خود جا کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں اہل جہاں درد محبت جس کو، نام اسی کا دل مستر نے دوا رکھا ہے، نگاہ یار سے پیکان قضا کا مشتاق، دل مجبور نشانے پہ کھلا رکھا ہے، اس کا انجام بھی کچھ سوچ لیا ہے حسرت، تو نے ربط ان سے جو اس درجہ بڑھا رکھا ہے۔ وہ دبے قدموں نیم اندھیرے خوابگاہ میں داخل ہو کر اس کے سرہانے 2 زانوں بیٹھتا ہوا آہستگی سے اس کے ملی چہرے سے کمفرٹر ہٹا کر اب وارفتہ نگاہوں سے اس کی ایک ایک خواب دیدہ نقوش کو آنکھوں کے ذریعے دل کی تختی پر نقش کر رہا تھا۔ میری جلالی ملکہ، رخسار پر اٹکھیلی کر رہی باریک سی شرارت لٹ کو احتیاط سے کان کے قریب اڑستا زیر لب فدائی انداز میں بڑبڑایا، پھر جیب سے موبائل نکال کر مختلف زاویے سے تصاویر کھینچنے لگا۔ چونکہ اندھیرے کے باعث اسے فلیش آن کرنا پڑا تھا، جو ملکہ عالیہ کی نیند میں خلل کا باعث بنا تھا، تبھی وہ منہ کے زاویے بگاڑنے لگی تھی، جس پر وہ بجائے کارروائی روک کر رفو چکر ہونے کے شریر مسکراہٹ دباتا کھٹاکھٹ موقع کا فائدہ اٹھانے لگا۔ اف، کیا مصیبت ہے میرال، کھڑکی تو بند کرو۔ بالآخر چڑھ کر حکم صادر کرتے مہارانی صاحبہ کے رخ روشن کو چھپا لینے پر آریان کا منہ بنا تھا۔ روبرو بات کروں تو گولہ باری کرتی ہو، ٹیلی فونک رابطہ کرنا چاہوں تو بلاک کرتی ہو، اب سوتے ہوئے دیکھنے آیا تو اب بھی۔ دانت کچکچاتے بمشکل 2 منٹ انتظار کے بعد واپس رخ سے پردہ اٹھاتے وہ دیدار کے لمحوں کو امر کرتا ہوا عالم بے خودی میں اس کا نقش واپس رگوں میں لہو کی مانند اتارنے لگا تھا۔ اس کی پرتپش نگاہیں ہی وجہ تھی جو وہ گہری نیند میں غیر آرامدہ محسوس کرتی ہوئی کسمسائی تھی، اور پھر کسل مندی سے آنکھیں کھولتے ہوئی حلق سے برآمد ہوئی دلخراش چیخ نے پورے کمرے کو ہلا ڈالا تھا۔ قبل اس کے کہ اس کی اس افتاد سے پوری حویلی تھراتی، بروقت آریان نے ہڑبڑا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اٹھا کر بٹھایا۔ ذہین عورت، چلا کیوں رہی ہو؟ ایک نظر دروازے پر ڈالتے وہ نیچی آواز میں بگڑا، جواباً اس کے کوہنی مارنے پر بلبلا کر دور ہونا پڑا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ پیٹ سہلاتا وہ گھورنے لگا۔ صبح کیا کر رہے ہو میرے کمرے میں؟ سرخ ڈوروں سے مزین آنکھوں سے گھورتی وہ گررائی تھی۔ صبح نہیں ہے، 8 بج رہے ہیں میڈم۔ اطلاع دیتا وہ بیٹھنے لگا تھا کہ اس نے فوراً تکیے کو پٹک کر کوشش ناکام کی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چوری کرنے آیا تھا، اپنا وہ دل جو نہ جانے کب کہاں کیسے تم نے چرا لیا۔ شانے اچکاتا وہ ترنگ میں گنگناتا جھکا۔ پہلے بھی کہہ چکی ہوں، میرے ساتھ ایسے بیہودہ قسم کے مذاق مت کیا کرو۔ برہمی سے وارن کرتی وہ دوپٹہ گلے میں ڈال کر بیڈ سے اتری ہی تھی کہ یکایک کلائی پر گرفت کے ساتھ جھٹکا لگنے سے توازن کھوتی ہوئی اس کے مضبوط بازو سے بری طرح ٹکراتی اس کا شانہ تھام گئی تھی۔ میرے لیے یہ پوری دنیا مذاق ہو سکتی ہے مضراب عثمانی، پر تمہارے لیے میرے جذبات نہیں۔ میرے لیے اگر کچھ حقیقت ہے تو واحد تمہارے لیے میرے احساسات ہیں، جو تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔
उसे दोबारा बेहुदा मजाक कहने की गलती मत करना, वरना। उसकी सहमी आंखों में झांकता वो अपने शोख व चंचल रूप से कतन मुख्तलिफ दरिश्तगी से वार्न करता मुजराब को मुंजमद कर गया था। जा रहा हूँ शहर वापस, नंबर तो ब्लॉक कर ही देती हूँ, सोचा रूबरू देख कर जाऊँ। चाहो तो खिड़की से अलविदा कह सकती हो, ना भी कहो तो क्या बिगाड़ लूँगा, आखिर को महबूब हो। जालिम सितमगर नहीं होगी तो कैसे चलेगा। एहतियात से उसे बेड पर बिठाता, उसके सर पर हौले से हाथ फेरता, दाएं आँख का कोना दबाता वो उसके चारों जानिब खुशबुएं बिखेरता हुआ चला गया था। वो वैसे ही सुध-बुध गंवाए सुन आसाब संग बैठी रह गई थी। फिर अचानक क्या समाई कि तेज़ी से बालकनी की तरफ दौड़ी। नीचे 2 गाड़ियाँ पोर्टिको पर तैयार खड़ी थी। वो अपनी कुछ देर पहले के यकसर बरक्स रूप में ढला सबसे यूं हमदर्दियाँ बिटोर रहा था, जैसे हॉस्टल नहीं काला पानी की सज़ा काटने जा रहा हो। कोई प्यार नहीं करता मुझसे, दीजान के गले लगता। एक मर्तबा फिर उसकी दुहाई बुलंद हुई। मुजराब ने नफ़े में सर हिलाया। कोई कह सकता था अभी चंद साथ पहले ये शख्स उस जैसी मजबूत आसाब की लड़की मालिक के हवास सलब कर गया था। सब प्यार करते हैं मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारे दादी ने दोनों भाइयों का वलीमा रोक रखा है। एक मर्तबा तुम इम्तहानात से फारिग हो जाओ तो धूमधाम से तमाम रस्म और रिवाज के साथ वलीमा करेंगे। जाओ मेरे बच्चे, अल्लाह कामयाब करे। पुचकारते हुए दीजान ने माथा चूमा। फिर किसी छोटे बिसोरते बच्चे की तरह बारी बारी सबसे मिलकर गाड़ी में बैठने से कबल अचानक उसकी निगाह ऊपर को उठी। मुजराब ने बदिक्कत गमले के पीछे छुपने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नाकाम रही। वो दिलकशी से मुस्कुराता हाथ हिलाता हुआ अंदर बैठ गया। उधर वह अपने आप को कोसती हुई वहीं बैठकर उसकी गाड़ी को दूर जाता हुआ देखने लगी। उस जैसी दिली वाबस्तगी उससे ना रखने के बावजूद गाड़ी की नज़रों से ओझल हो जाने पर उसने अपने अंदर थकन आमेज़ उदासियों को उतरता हुआ महसूस किया था, न जाने क्यों। हाँ जी, तो आज का एपिसोड हमारा बस यहीं स्टॉप होते हैं। कोई तो आर्यान उस्मानी को रोक लो, उसे कहो कि उसे हॉस्टल जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं रुक जाए, यहीं हवेली में रुक जाए, क्योंकि अकेले उसने जितने मज़े कराए आज के एपिसोड में बहुत मज़ा आया। मैडम मुजराब से ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि वो रुक जाए। और दिलावर और मुकद्दस के बीच उसने जो रोल प्ले किया है, मुझे लगा कि वो वही रोल प्ले करेगा सारे नावल में, जो रोल दिलावर अपने दादी और दीजान के बीच में प्ले करता है। लेकिन ना जी, यहाँ तो आर्यान उस्मानी जा रहा है और मुझे लग रहा है ये हमारा वाहिद मस्ती खोर कैरेक्टर नावल से जा रहा है। इसे रोक लो, इसे ना जाने दो, एग्ज़ाम्स होते रहेंगे, इसे कहो ये रुक जाए। और बात करते हैं अब मुजराब उस्मानी की। तो फाइनली हमारी मुजराब मैडम के भी लाइफ में एक हीरो की एंट्री हो ही चुकी है। यहाँ एक नहीं, 2 नहीं, हमें 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कपल देखने को मिल रहे हैं। लगता है मज़ा ज़्यादा आने वाला है। आर्यान उस्मानी प्लीज़ डोंट गो, यहीं रुको, इसी नावल में रुको, एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत नहीं है। आर्यान उस्मानी जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, यहीं रुक जाओ, मुजराब मैडम के साथ पनभाशियाँ करो, शरारतें करो, शर्तें लगाओ और अपने भाइयों को परेशान करो। हम यही चाहते हैं। खैर, अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। मुकद्दस मैडम, मुझे लगता है कि कुछ ऐसे ही होने वाला है। दिलावर जो है वो सरदार बन जाएगा और मुकद्दस जो है वो सरदारनी, पर ऐसा फ़िलहाल होता नज़र नहीं आ रहा है। काफ़ी लंबा वेट करना पड़ेगा हमें इसके लिए। देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। हम मिलेंगे कल अगले एपिसोड के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे दुआओं में याद रखें। ओके, टाटा, बाय।